نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تبارك وتعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. انتہائی قابل صد احترام محترم معزز سامعین و حاضرین، واقعہ معراج معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آج ہمارے فرائض، ہماری ذمہ داریاں. واقعہ معراج صرف ایک واقعے کا نام نہیں ہے. واقعہ معراج ہمارے لیے اسوہ حسنہ کی سب سے اعلیٰ ترین مثال اور سب سے اعلیٰ ترین ضابطۂ حیات کا نام ہے. کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں معراج شریف کا مطلب ہے ہمارے آقا بیت اللہ سے، خانہ کعبہ سے بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا پر گئے. بیت اللہ شریف میں تو آپ کی جد و جہد، آپ کی کارکردگی، مکہ میں آپ کی رسالت، آپ کی دعوت و تبلیغ، آپ کی جد و جہد، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کا ضابطۂ حیات، آپ کے شب و روز. لیکن بیت المقدس میں کیا ہے؟ انبیاء کرام کا آپ کو رسیو کرنا، ویلکم کرنا، آپ کا دیدار کرنا، اپنی معراج کو پانا. میں نے کیا کہا؟ بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے؟ انبیاء کرام کی معراج ہو رہی ہے. یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ہمارے آقا اللہ سے ملاقات کے بعد آئے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے. سبحان اللہ. کہتے ہیں یا رسول اللہ کی بات سے کیا تحفہ ملا؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ، نماز کو تحفہ ملا. اور وہ نماز تھی ہامہ وقتی، یوں کہہ لو کہ دن میں 100 نمازیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت زیادہ ہے، کمی کروا کے لائے. آپ پھر اللہ نے 5 کم کر کے پھر اللہ نے 5 کر کے پھر بھیج دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار آپ کو واپس بھیج رہے ہیں، آپ بار بار واپس آ رہے ہیں. اللہ کو نہیں پتا دینی تو میں نے صرف 5 ہیں، تو میں پہلے ہی ساری گھٹا کے 5 کر دوں. سبحان اللہ. ایسا نہیں نہ ہوا؟ نہیں ہوا.
بے شک وہ 100 دے دی اور 5 کر کے بار بار آ رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیج رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں. تو یہ موسیٰ علیہ السلام ہی کو کیوں منتخب کیا گیا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، رب ارنی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا تھا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ایک ہستی ایسی ہے جو ما زاغ البصر وما طغى کی شان کے ساتھ مجھے دیکھے گی، وہ مجھے دیکھے گی، تو اسے دیکھنا، تیری معراج ہو جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بار بار ہمارے آقا جا رہے ہیں، سبحان اللہ، نور لے کے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور کی زیارت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور بار بار اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام حضور کو بار بار دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. معراج تو ہو گئی. انبیاء کرام کو معراج ہو گئی. اس حقیقت کے حوالے سے انبیاء کرام اس لیے ہیں کہ انبیاء کرام جب حضور کا دیدار کرتے ہیں تو ان کی معراج آتی ہے. سبحان اللہ. بے شک. آپ سدرۃ المنتہا پر جا رہے ہیں تو فرشتوں کی معراج ہو رہی ہے. بے شک. سبحان اللہ. آپ عالم حقیقت تو بظہریت، عالم لا مکان، جہاں اللہ میں کہے کن، حدیث پاک میں آتا ہے کن یا محمد ان ربک یصلی، اے پیارے یہاں تک کہ تو چل کر آیا ہے، اب تو ٹھہر جا، اب تیرا رب آگے بڑھ کر تجھ پر درود بھیجتے ہوئے تیرا استقبال کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. کن یا محمد ان ربک یصلی، بے شک آپ کا رب صلات کر رہا ہے. سبحان اللہ. ایک تو ہم صلات کرتے ہیں، تو ہماری صلات نماز ہے، اللہ کی صلات نماز نہیں ہے. نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اللہ کی صلات اپنی پوری الوہیت کے ساتھ، رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ حضور پر توجہ کرنا ہے. سبحان اللہ. سبحان جسے اللہ. ہم درود کہتے ہیں، سبحان اللہ. اللہ کی صلات حضور کا درود ہے. سبحان اللہ. بے شک. یہ ملاقات صرف ملاقات کے لیے آتے ہیں، ملاقات تو حضور کی یہاں بیٹھے اللہ سے ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. بے شک. نہیں؟ بے شک. یہاں بیٹھے حضور اللہ کو دیکھ لیتے ہیں. میں کوئی ضعیف حدیث نہیں سنانے لگا، خود قرآن سب سے بڑا نص ہے قرآن. اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے پیارے محبوب اگر آپ چہرہ اٹھا کر ہمیں دیکھتے ہیں تو ہم بھی تو آپ کو ہی دیکھتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. اچھا آپ یہ بتائیں، حضور چہرہ اٹھا کر دیکھیں اور اللہ دکھائی نہ دے، ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں. ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو حضور تو یہاں بیٹھے اللہ کو دیکھ رہے اور اللہ یہاں بیٹھے اپنے محبوب کو دیکھ رہے ہیں. تو ڈائریکٹ قرآن سنا رہا. اور معراج کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. اور معراج کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. یہی معراج ہے. بے شک. معراج اصل معراج یہ ہے کہ میرے امتیوں کو، میرے جانثاروں کو معراج ہو جائے. سبحان اللہ. انہیں میں طریقہ بتاؤں، سبحان اللہ. انہیں بتاؤں کہ معراج پانے کے لیے میرے اسوہ حسنہ پر چلو. بے شک. یہ جو اسوہ حسنہ پر چلنا ہے نا، یہ ہے معراج کا اصل تقاضا. سبحان اللہ. بے شک. ہم پچھلے 4-5 دنوں سے معراج پر ہی گفتگو کر رہے ہیں. بے شک. کبھی ہم واقع معراج بیان کرتے ہیں، کبھی واقع معراج کے حوالے سے حضور کی شان بیان کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں. جی. لیکن گزشتہ 2 جمعوں سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں واقع معراج سے ہم
ہم پر کیا تقاضے عائد ہوتے ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ بے شک یہ سبق جو ہے نا، اس میں یہی ہے کہ جن مراحل سے ہمارے آقا گزرے اس کو ہی اسوہ حسنہ کہہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک وہ اسوہ حسنہ جو بھی اپنائے گا، اللہ پاک حضور کے صدقے سے اسے بھی معراج کرائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک وہ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ تفصیلی طور پر تو قرآن یقین 2 اور 2 4 کی طرح سمجھنا ہو تو ہمارے سامنے سورہ فاتحہ، بے شک 2 اور 2 4 کی طرح۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے تو یہ لمبا چوڑا دین، اتنی صورتیں، اتنی آیتیں، اتنی باتیں تو مجھے یاد نہیں رہتی ہیں، آپ ایک بات بتا دیں سبحان اللہ، تاکہ میں اسے پکڑ لوں اور میرا بیڑا پار ہو جائے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کیا یہ جواب دیا؟ اے شخص، اگر ایک بات ہی ہو تو قرآن میں ایک بات آئے، 100 باتیں آئیں گے تو 100 باتیں ہی سمجھنے کی بات ہوتی ہیں، اسی لیے تو آ رہی ہے ایک سورت کے بعد دوسری سورت، تیسری سورت، چوتھی سورت، 5ویں سورت، یہ سب ایسے ہی۔ تجھے کیسے میں ایک بات بتا دوں؟ کیا حضور نے یہ جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے تو بے فکر ہو جا، اندر بات ہے ایک ہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہی تو میں چاہتا ہوں، مجھے صرف آپ ایک بات بتا دیں، بس میں اس پر کاربند ہو جاؤں، اسے پکڑ لوں اور میرا بیڑا پار ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ہاں بے فکر رہو، ایک ہی بات ہے۔ کیا ہے؟ حدیث پاک صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ آپ فرماتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اللہ پر ایمان لانے کا حق ادا کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک اللہ والا بن کے دکھا، سبحان اللہ، بات ایک ہی، اللہ کو مان اور اللہ والا بن کے دکھا دے، سبحان اللہ، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، سبحان اللہ، چاہے زمین آسمان پھٹ جائے، تو اللہ والا بن کے دکھا دے۔ سبحان اللہ، بے شک ہمارے آقا نے اللہ والا بن کر دکھایا ہے، سبحان اللہ، جب بن کر دکھا دیا تو معراج ہو گئی، سبحان اللہ، معراج ہو گئی۔ بے شک، بے شک، ہو گئی معراج، بے شک۔ تو آج معراج کا تقاضا کیا ہے؟ ہم بھی وہ اسوہ حسنہ پر چلنے کی کوشش، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کوشش، کریں گے، کوشش میں لگ جائیں۔ سبحان اللہ، ایک تو یہ نا ہم اور دھندوں میں لگے رہے، اس طرف کوشش ہی نہ کریں، کوشش، اس کوشش میں لگ جائیں۔ آپ کوشش میں لگ کر دیکھیں، کچھ بھی نہ ہو تو حضور کے صدقے سے سب کچھ ہو جائے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کچھ ہو جائے گا۔ بے شک، اور یہی تو وہ بات ہے جب سلطان الہند آئے علامہ اقبال کے پاس، وہ جو جس نے دنیا کی پی ایچ ڈی کی تھی نا، یاد رکھیں قومی سطح پر ہمارے 2 ہیرو ہیں، سبحان اللہ، بے شک، 2 ہیرو ہیں، ہیرو ہیں، باقی سب زیرو ہیں۔ بے شک، بے شک، اور یہ معجزہ
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کی، اپنا کام کیا، تو 4 بڑے ستارے انہوں نے جنم لیا۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑا ستارہ، نبوت و رسالت کا چمکنے والا سب سے بڑا ستارہ، اس کا نام ہے صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بڑی شان۔ دوسرے بڑے ستارے کا نام ہے عمر فاروق رضی اللہ۔ سبحان اللہ۔ تیسرے بڑے ستارے کا نام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چوتھے بڑے ستارے کا نام ہے حضرت علی حیدر کرار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اجمعین۔ سبحان اللہ۔ شیر یہ ایسے ایسے ساتھی تاجدار انبیاء تیار کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک جی بے شک۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا یہ سب کیا ہو رہا؟ آپ نے فرمایا میری جیب میں کھوٹے سکے۔ کھوٹے سکے کیا مطلب؟ میرے یہ ساتھی جو ہیں ان میں یہ اہلیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کو پتا تھا؟ اللہ۔ ہر کوئی علامہ اقبال نہیں ہے، بے شک، اور خود اقبال اور قائد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بے شک، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک نے صرف دنیا کی پی ایچ ڈی کی ہے، بے شک، دوسرے نے دنیا کی بھی اور دین کی بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، علامہ اقبال نے ڈبل پی ایچ ڈی کی ہیں، بے شک، سمجھے؟ وہ جس کو ڈبل پی ایچ ڈی کی نا، اس کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلطان ہند کو بھیجا۔ سبحان اللہ، سمجھے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور آپ نے کہا وہ جو دنیا دار چلا گیا نا اس کو پکڑ کے لاؤ۔ سبحان اللہ، بے شک، اللہ اکبر۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت ابوبکر کمزور تھے؟ نہیں، جب ایمان لائے وہ ایسے ہی بس فارغ تھے، مالدار تھے، بہت بڑے تاجر۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر جب ایمان لائے تو ایسے ہی بس چلتے پھرتے بس ایسے ہی۔ نہیں، حضرت عثمان نے کہی معذرت معذرت صبح معذرت، ایسے بیکار پھرتے تھے، کوئی کام کرنے کو نہیں تھا، حضور کے پاس آ گئے، ایسے نہیں ہے۔ بہت قابل تھے، بے شک۔ جو دنیا داری میں شاہ سوار ہو اور دنیا داری کی شاہ سواری چھوڑ کر دین کی شاہ سواری کو اختیار کرے، وہ بارگاہ رسالت سے فیض پاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، اپنی ساری سمجھ بوجھ، اپنی ساری جد و جہد لگا دے، کھپا دے اس کام میں۔ ایسی شخصیتوں میں سب سے اعلیٰ شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ہم سوچتے رہتے ہو نہیں چھوڑو، ابھی ذرا شادی ہونی ہے، ابھی ذرا کمانا کھانا ہے، ابھی ذرا بچے ہو گئے تو ابھی بچے بڑے ہونے ہیں، ابھی ذرا مکان بنانا ہے، ابھی ذرا دکانداری کرنی ہے، ابھی ذرا ملازمت کرنی ہے، ابھی ذرا مکان ہے، ابھی ذرا یہ کاروبار، ابھی ان کے آگے جو بچے کارے دنیا کرتے تمام نہ کر، جب کرنے کا وقت تھا تو ان دھندوں میں لگا رہا۔ جن لوگوں نے یہ دھندے چھوڑ کر حضور کا وہ اسوہ حسنہ اپنایا کہ جس اسوہ حسنہ کے نتیجے میں معراج ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک ہوتی ہے، بے شک۔ اللہ اکبر۔ ان دھندوں میں پڑے رہو تو معراج ہوتی ہے؟ نہیں، بے شک۔
اگر کلمہ پڑھ کے بھی انہی دھندوں کو ہی ترجیح دینی ہے تو کان کھول کے سن لیں، وہ منافق ہوتے ہیں۔ بے شک منافق کون تھے؟ مکہ میں تو کوئی منافق نہیں، کسی نے کلمہ بھی پڑھنا ہمارے بھی کہانی، پھر منافقت بھی کرنی نہیں۔ مکہ میں تو منافقت کا بیج ہی نہیں ہے، ایک دفعہ ہوا، ہونے لگا، اللہ پورا مکی قرآن آپ کھنگال لیں، ایک دفعہ ہونے لگا۔ یہ واقعہ اللہ کے نزدیک کب؟ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ اس پاداش میں کہ تم حضور کے ساتھ ساتھ رہتے ہو، حضور کی ہاں میں رہتے ہو اور لگے رہتے ہو، راتیں انہیں کے ساتھ ساتھ، چھوڑو ان کا ساتھ، کسی کام دھندے میں رہو۔ کام دھندے کے نزدیک، کام دھندے سے مراد کھانا کمانا بنانا، تم یہ چھوڑ چھاڑ لگے رہتے ہو ان کے ساتھ، اور ہمیں حضور کے ساتھ لگنے کا مطلب یہ ہے ظالموں کے خلاف کرنا ہے، حق بلند، اور کیا ہے؟ ظالم کو ظالم کہنا، مکار کو مکار کہنا، اور اس کی مخالفت میں تکلیفیں سہنا، اور اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کوئی نماز تھی؟ نہیں، یہی نماز تھی۔ وہ مکہ کے 10 برس کوئی نماز تھی؟ کوئی روزے تھے؟ نہیں۔ وہ مکے میں رہتے ہوئے کوئی حج تھا؟ نہیں۔ عمرہ تھا؟ کیا تھا؟ ظلم کے خلاف ظالم کو ظالم کہنا، اور جو مولوی بنے بیٹھے ہیں خانہ کعبہ میں، ان کو ان کا آئینہ دکھانا کہ بدبختوں تم مکار ہو، اصل کام تو وہ ہے جو حضور کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ فتویٰ دیتے تھے کہ یہ بے دین ہو گئے ہیں، دین ابراہیمی سے پھر گئے ہیں، اور اپنے سرداروں کو کہتے تھے پکڑ لو انہیں، مارو انہیں۔ حضور کو اور ان کے ساتھیوں کو ابو جہل اور ابو لہب جو خانہ کعبہ کے متولی ہیں، وہ یہ فتوے جاری کرتے تھے کہ یہ دین ابراہیمی سے پھر گئے، اصل دین تو وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ واقع معراج کے تقاضے اور اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ واقع معراج تو ہمیں پتہ چل گیا نا، جی۔ خانہ کعبہ سے یا مکہ سے بیت المقدس جانا، اور وہاں پر انبیاء کرام، اب جو میں نے اب تک گفتگو کی ہے اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انبیاء کرام کا حضور کو ویلکم کرنا، حضور کی ابتدا میں نماز پڑھنا، حضور کا دیدار کرنا، یہ صحابہ اور یہ انبیاء کرام کی معراج ہے، سبحان اللہ۔ اور ہمارے آقا کے گوشہ بشریت کی معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ہمارے آقا کا سدرۃ المنتہا پر جانا، اور تمام ملائکہ مقربین کا حضور کے جلوہ حسن کا دیدار کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، تمام ملائکہ مقربین کا حضور کے جلوہ حسن کا دیدار کرنا، یہ ان کی معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کو معراج کروا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی میں نے حوالہ دیا۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تو مجھے تو نہیں دیکھ سکتا، میں مجھے دیکھتے ہوئے میرے حبیب کو تو دیکھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اسی لیے بار بار وہ 100 نمازوں سے 5 نمازیں کم کی نا، ورنہ پہلی دفعہ ہی 95 کر کے 5 دے دیتے ہیں۔ بے شک۔ پھر سدرۃ المنتہا پر جبرائیل کا بھی نیچے رہ جانا، اور ہمارے آقا کا تخت رفرف پر بیٹھ کر لامکان اللہ کی عالم حقیقت و مظہریت پر جانا، اور اللہ کا کہنا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اے محبوب اب تو ٹھہر جا،
ادھر سے حضور آئے، ادھر سے اللہ اپنی شان الوہیت کے ساتھ آیا، اور دونوں محبوب اور محب دو کمانوں کی طرح آپس میں مل گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یہی ہے نا معراج۔ بے شک یہی ہے۔ لیکن اس معراج کا تقاضا، ذمہ داریاں وہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، ہمارے آقا کو معراج کو پیدائشی طور پر حاصل ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہا میں نے؟ پیدائشی طور پر معراج حاصل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے مجھے پیدا کیا، سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ، میرے نور سے ساری کائنات کو وجود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے بڑی معراج کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، سب سے بڑی معراج۔ اور حضور کہتے ہیں، حضور چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھیں، ایسے ہو سکتا ہے حضور اوپر دیکھیں اور اللہ دکھائی نہ دے؟ سبحان اللہ، ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ دکھائی۔ ایسے کیسے دکھائے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہی حضور کا چہرہ اوپر اٹھے اللہ خود کہے اے محبوب ہم بھی تو آپ ہی کو تو دیکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، قد نرا، شک میں نہ رہنا کسی شک میں، اے محبوب جو ہی آپ کا چہرہ اٹھتا ہے تو ہم آپ کو ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انک بیاعیننا، آپ ہی تو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ویسے آنکھوں سے پاک ہے، بے شک، لیکن ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے۔ میں یہ بند کر لوں تو مجھے دکھائی کچھ نہیں دے رہا۔ محمد اللہ صلی اللہ، اللہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے، وہ آنکھوں والو اگر تم سمجھنا چاہو تو سمجھ لو، میری بھی جو آنکھیں ہوں تو آنکھیں ہیں ہی دیدار مصطفیٰ کے لیے۔ اللہ کہہ رہا اپنے بارے میں، سبحان اللہ، میں نہیں، اور یہ کوئی روایات کے اعتبار سے یہ وہ کوئی حدیث نہیں ہے، ڈائریکٹ قرآن ہے۔ انکا بیاعیننا، اللہ فرما رہا ہے اے محبوب ہم آپ ہر وقت ہماری نگاہوں میں ہی تو ہوتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی ہماری نگاہیں ہیں ہی تیرے جلوہ حسن کو دیکھنے کے لیے۔ سبحان اللہ، بے شک، اس کے لیے وہاں اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ رات پہ بیٹھنے، پھر ادھر جانے، پھر ادھر جانے، پھر وہاں جانے۔ معراج حضور ہما معراج ہے، بے شک، بے شک، بے شک، لیکن ہمارے آقا کی زندگی، آپ کا اسوہ حسنہ اور واقع معراج اس لیے ہے تاکہ ہمارے جیسے لوگ بھی معراج کر لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، ہمارے جیسے لوگ بھی معراج سے ہم کنار ہو سکیں۔ بے شک، کیسے؟ اگر ہم وہ کام کریں جس کام کے کرنے سے اللہ نے حضور کو معراج کرائی، سبحان اللہ، اگر ہم اس طرف اپنے آپ کو لے جائیں، کوشش کریں، اس راستے پر ڈال دیں، تو اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے ہمیں بھی معراج کرائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ کیا ہے؟ وہ ہے حق اور باطل کی کشمکش۔ بے شک، یہ حق اور باطل کی کشمکش کیا ہے؟ روزانہ ہر جمعے کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم اپنی گفتگو میں ایک موقع، ایک موڑ ایسا ضرور آنا چاہیے کہ جہاں تعلق سورہ فاتحہ سے جڑ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے آپ تسبیح بنانا چاہیں نا، تسبیح 101 دانے جی، تسبیح بنانا چاہیں جی، تو اسے آپ دھاگے میں پروتے ہیں، ڈوری میں، وہ تب مل کر سارے دانے مل کر ایک تسبیح بنتی ہے۔
جو بھی گفتگو کریں آپ، قرآن حکیم احادیث مبارکہ جہاں سے بھی پڑھیں، لیکن اس کے اندر جب تک ڈوری سورہ فاتحہ کی نہیں نہ پھرے گی وہ تسبیح نہیں بنے گی۔ بے شک بے شک، وہ بکھرے ہوئے دانے تو ہوں گے، وہ تسبیح نہیں بن سکے گی۔ اور اللہ نے اس کائنات کو پیدا ہی اپنی تسبیح کے لیے کیا۔ سبحان اللہ، سبحان سبح للہ ما فی السماوات، لوگو آسمان و زمین ہمیشہ سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، آج بھی کر رہی ہے اور جب تک دنیا رہے گی، جب تک اللہ کی تسبیح ہوتی رہے گی۔ بے شک بے شک، اللہ، بندہ مومن کی تسبیح تب ہوتی ہے جب قرآن کی آیتیں حدیثیں سورہ فاتحہ کی ڈوری میں بھیجے۔ سبحان اللہ، کیوں؟ سورہ فاتحہ ہے ام الکتاب، سبحان اللہ، ام القرآن، سبحان اللہ، اساس القرآن، سبحان اللہ، سبع من المثانی والقرآن العظیم۔ سبحان اللہ، پورا قرآن ایک طرف، صرف 7 آیتیں ایک طرف، اور یہ بہت بڑا اپنی جگہ قرآن۔ سبحان اللہ، بے شک، حق و باطل، ابھی ہم کیا پڑھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، واقع معراج حق و باطل کی جنگ کے نتیجے میں، مارکہ حق و باطل کی کشمکش کے نتیجے میں واقع معراج رونما ہوتا ہے۔ بے شک، یہ حق و باطل کی کشمکش سورہ فاتحہ میں یوں بیان ہوتی ہے کہ ایک ہے مغضوب، دوسرے ہیں طور، اور تیسرا ہے وہ بندہ جو صراط مستقیم پر چلتے ہوئے انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائے۔ اب مغلوب تو وہ ہے جو ظالم، جو دوسرے کا حق چھین رہا ہے، مار رہا ہے۔ ضال وہ ہے جو اس کی مخالفت نہیں کر رہا، بے شک، ظالم کی، بلکہ لوگوں کو کہتے ہیں اسے چھوڑو، اللہ کی طرف آؤ۔ دیکھیں یہ کتنا بڑا، ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں کہ کتنا اچھا آدمی ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، کہتا ہے اللہ کی طرف آؤ، کتنی اچھی بات۔ پچھلے دنوں میں نے اس کی وضاحت کی تھی۔ اللہ کی طرف بلانا اچھی بات ہے، اللہ کی بات کیا مودی نہیں کرتا؟ مودی جانتے ہیں مودی کون ہے؟ جی، اللہ کی بات جو بائیڈن نہیں کر رہا، کر رہے ہیں؟ جو بائیڈن جانتے ہیں کون ہے؟ اللہ کی بات بیوٹن نہیں کر رہا، کر رہے، دہریے دنیا میں بہت کم ہے، اللہ کو سب مانتے ہیں۔ عیسائی اللہ کو نہیں مانتے، مانتے ہیں، یہودی عیسائی اللہ کو نہیں مانتے، مانتے ہیں، سکھ مانتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے۔ مانتے ہیں، یہ جتنے بھی مذہب والے ہیں دنیا میں، سینکڑوں مذاہب ہیں، ہر مذہب والا کسی نے، بے مذہبہ تو بہت کم ہوتا ہے نا دنیا میں۔ یہ بدھ مت والے اللہ کو مانتے ہیں، ایک بندہ مومن میں، وہ مومن بھی اللہ کو مانتا ہے، لیکن بندہ مومن کے ماننے میں اور باقیوں کے ماننے میں ایک ہی فرق ہے۔ کوئی کلمہ پڑھتا ہے عیسیٰ روح اللہ ہونے کا، کوئی کلمہ پڑھتا ہے موسیٰ کلیم اللہ ہونے کا،
ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، بے شک فرق پیدا ہوتا ہے محمد الرسول اللہ میں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اسی لیے یاد رکھیں، جو ہی ہم مرے قبر میں گئے، اللہ کا سوال ہونا ہے، بات ٹھیک ہے، مر ربوں کا، تیرا رب کون، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا، لیکن ایک تیسرا سوال جو ان دونوں سوالوں کی اصل جان ہے، اصل روح ہے، میں نے ابھی نہیں کہا دنیا میں سینکڑوں مذہب ہیں، سینکڑوں لوگ اللہ کا جواب تو دے دیں گے، پر رب کا دے دیں گے، دے دیں گے، مادینوں کا اپنے اپنے دین دھرم اپنے اپنے مذہبوں کو بھی جواب دے دیں گے، لیکن مومن وہ ہے جو اللہ کو اس طرح مانے جیسے کہ ہمارے آقا نے بنوایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک اللہ کو اس طرح مانے جس طرح ہمارے آقا نے مانا، بے شک یہ دین ہے۔ اللہ کو ماننا یہ مرتبہ کا ہے، اور کیسے مانا جائے یہ دین ہے، بے شک، اور اللہ کو مان کر اور منوا کر دکھانا یہ رسالت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ اسی لیے پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کو پہچان قبر میں، آج تو تم نے دیکھا ہے مانا ہے، آج کی بات نہ کر، دنیا کی بات کر، دنیا میں کیا سنا، دنیا میں اگر حضور کو اس طرح مانا ہے جیسے کہ حضور نے اللہ کو مانا ہے، سبحان اللہ، تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ معراج کرواتا ہے، سبحان اللہ، بے شک، سمجھے؟ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ معراج کروائے گا، معراج کرواتا ہے۔ بے شک، قرآن حکیم میں آتا ہے جب آپ اور صحابہ کرام مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو مکہ والوں نے خوشیاں منائی اپنے طور پر، اب نقل کفر نہ باشد، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے کہا دیکھو مسلمان بھاگ گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ مکہ والوں تمہاری عقل پر پتھر پڑ گئے، وہ بھاگے نہیں ہیں، وہ اللہ سے ملاقات کرنے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سب کچھ تو یہاں لٹا گئے، ان کا سب کچھ تو مکے میں تھا نا، بے شک، اپنا سب کچھ تو لٹا گئے، ایک جان بچی تھی وہ بھی دینے کے لیے میدان بدر میں گئے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں انہوں نے اللہ سے ملاقات کرنی۔ سبحان اللہ، من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، یہ کہہ رہے تھے ان یسبقونا، ہم جیت گئے، وہ بھاگ گئے ہم جیت گئے، ایسا نہیں ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ جس کے نتیجے میں معراج ہوتی ہے، اس کے دو بڑے لینڈ مارکس ہیں، بڑے واقعات، ان کو ذہن میں رکھیں۔ واقع معراج تو ابھی ہم نے
تازہ کیا نا اپنے ذہنوں میں کہ خانہ کعبہ سے جانا بیت المقدس، بیت المقدس سے جانا سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے اللہ سے مراد کعبہ کو صحیح نہ، یہی ہے نا میرا. بے شک. لیکن اصل معراج کی اصل روح کیا ہے؟ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر 70 کے 70 جو ظالم اور ڈاکو ہیں ان کے منہ پر یہ حقیقت دے کر مارنا کہ تم ظالم اور ڈاکو اور جہنمی ہو، باز آ جاؤ، تم نے انسانیت کو غلام بنایا ہوا ہے. آپ نے جو کہا جی یہاں پر آپ ہولڈ ٹھہریے ذرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا، انہوں نے کہا نا ربی ارنی، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. ایسے ہی ہے جی، قرآن حکیم کی آیت ہے. جی. ادھر آیا ما زاغ البصر وما طغى، اے محبوب تو نے دیکھا اپنے رب کا جلوہ، دیکھا اور جی بھر کر دیکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیسے دیکھنے کا حق ہے ویسے دیکھا. سبحان اللہ. یہ کیوں ہے فرق؟ سوچا آپ نے کبھی؟ اس کو سمجھیں، اس کو سمجھ لیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا اذهبوا الى فرعون، موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، اسے بندے کا پتر بناؤ، دعوت ایمان دو، اسے کو سرکشی چھوڑے. زمانہ چھوڑ. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں وہ الفاظ اگر دہراؤں تو بے ادبی ہے. میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں وہ بات کروں، لیکن سمجھنے کے لیے کچھ مفہوم معاذ اللہ سما معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. یہ کا مقام تو بہت بلند ہے. کہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ کو جواب دے، کہاں میں ان الفاظ کو دہراؤں. لیکن بہرحال ہماری ہدایت کے لیے قرآن حکیم میں موجود ہے. تو گویا تھوڑا سا مفہوم یوں بنتا ہے، پورا حق تو میں نہیں ادا کر رہا کہ باری تعالیٰ میں اگر جاؤں گا تو فرعون تو مجھے قتل کر دے گا، کیونکہ میں وہاں سے وہ کتی کو آپ نے تھپڑ مار دیا تھا، وہ مر گیا تھا، تو آپ وہاں سے چلے گئے. تو اللہ کہہ رہے ہیں اذهبوا فرعون، اسی فرعون کے پاس اللہ بھیج رہا ہے. تو آپ نے معجزہ دیا، اللہ پاک نے معجزہ دے دیا کہ جاؤ اس معجزے سے کام چلاؤ. تو پھر فرعون کو ضرورت ہوئی؟ ضرورت ہوئی بات نہیں نہ ہوئی نا. بس سیرتوں کا یہ فرق ہے، یاد رکھ لیں، سیرت کا یہ فرق ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے سیرت یہ ہے کہ معجزہ. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا قم فانذر وربک فکبر، اے میرے محبوب اٹھیے اور خانہ کعبہ میں جا کر ان ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے منہ پر ان کا ظلم دے کر مارے. سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. آپ کو پتا تھا کیا ہوگا؟ پتا تھا. آپ کو نہیں پتا تھا یہ میرا کیا اشد کر دیں گے؟ آپ نے کوئی معجزہ مانگا؟ نہیں.
آئے اور آ کر ان کے ظلم کو ان کے منہ پر دے کر مارا، اور بدلے میں اللہ کے لیے ہمارے جیسوں کی ہدایت کے لیے مار کھا لی. اللہ مار کھا لی. وہ مار کے جو آپ کے صاحبزادے کو پڑی تو وہ موقع پر شہید ہو گئے. اللہ اللہ یہ تقاضا ہے معراج کا. ابھی تو سرداروں سے مار کھا رہے نا دین کے لیے. جب عوام الناس سے طائف میں مار کھائی اللہ کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. اگر یہ زندگی اللہ کے لیے گزری اور اس طرح گزری جیسے ہمارے آقا نے گزاری تو فوراً معراج ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فوراً معراج ہوگی. بے شک. جب طائف میں آپ وہ حق ادا کر چکے، لہو لہان ہو چکے، تو تب فوراً وہ جس کا کہ ہم ذکر کرتے ہیں فوراً جبرائیل امین آئے، آپ کو خانہ کعبہ سے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا، وہاں سے پھر اشرف پر آپ گئے اور پھر آگے اللہ کے پاس. وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. یاد ہے آپ کو؟ میں نے پچھلے جمعہ 2 کمانوں کے ملنے کا ذکر کیا تھا. بے شک. میں اور میرا محبوب اس طرح ملے جیسے 2 کمانیں ملتی ہیں. کمانوں کے ملنے کا مطلب ہوتا ہے آج کے بعد اس کا دوست ہوگا اور اس کا دشمن ہوگا. دوستی اور دشمنی ایک ہو گئی. اللہ پاک نے معراج کروا کے ہمارے آقا کے حوالے سے قیامت تک کے لیے یہ اصول طے کر دیا، جو میرے محبوب کے راستے پر چلے گا اللہ اس سے راضی ہوگا. سبحان اللہ سبحان تکبیر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. اللہ اور اس کا رسول ہیں تو 2 ہستیاں، لیکن اے میرے محبوب کے جانثاروں، میرے محبوب کو علیحدہ مناؤ، مجھے علیحدہ مناؤ. آج سے یہ برکت پھاڑ دو، میرے محبوب کو منا لو، میں خود بخود مان جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے محبوب کو راضی کر لو، میں خود بخود راضی ہو جاؤں. بے شک بے شک. حضور راضی کس طرح ہوں گے؟ جب ہم حضور کے نقش قدم پر چلیں. سبحان اللہ. بے شک. حضور کا نقش قدم کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں سب کچھ ہے. یوم طائف، بے شک. یوم بدر، سبحان یوم اللہ. احد، یوم حنین، یوم تبوک. سبحان اللہ. یہ ہے نا بے شک. ہمارے آقا کی زندگی تو یہ ہے، بے شک. اسوہ حسنہ تو یہ ہے. بے شک. جب ہم اپنے آقا کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، اپنے آقا سے وفاداری کریں گے، جو کہ واقعی معراج کا اصل تقاضا ہے، تو پھر دنیا میں مسلمان دنیا کے واحد حکمران، سبحان اللہ. جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفاداری نبھائیں گے، کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے. یہ جہاں چیز سے کیا لو قلم تجھے
لیکن یہ تو ہم کریں نا، اس کے کیے بغیر ہم کوئی چور راستہ، کوئی شارٹ کٹ نکالنا چاہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسی حقیقت کو سمجھ لینا ہی واقع معراج کے اصل تقاضے کو پورا کرنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا